نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی حج کا اختتامی ذکر فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ ایام تشریق جس کو کہتے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو قربانی کے بعد منی میں 2 یا 3 دن تک رہنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ اس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو ابھی پھر فرما رہے ہیں کہ ان ایام میں یہ جو چند دن ہیں، ان میں یعنی حج کے دنوں میں، سارے حج کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور پھر منی کے ٹھہرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں ٹھہرنے کے لیے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو کوئی آدمی 2 دن گزار کے وہاں سے چلا آیا اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے۔ لیکن ثواب اس میں یہ زیادہ اس میں ہے کہ 3 دن رہا کرے۔ اور اگر کوئی یعنی شام ڈلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکلا
تو اس کی بھی اللہ پاک نے اجازت دے دی، وہ آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوں گے۔ ہماری یعنی مومن اور مسلمان کی زندگی اس پر محیط ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، اور یہ جو 50 60 100 سالہ زندگی ہے اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے، حرام حلال، جائز ناجائز اور صحیح اور غلط کاموں سب کا لحاظ رکھے، اور اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو پھر ہمیشہ کے لیے آخرت میں یعنی خوشحال رہے گا، جنتوں میں رہے گا۔ اور اگر وہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ان ایام کو یعنی اس زندگی کو گزار لے تو پھر آخرت میں خسران میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ اللہ پاک اب اگلی آیاتوں میں ایک منافق کا ذکر فرما رہے ہیں جو بہت فصیح و بلیغ زبان آدمی تھا، اخنس بن شریق، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھایا کرتا تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، یعنی نیک کاموں کے لیے وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ لیکن جب وہاں محفل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہو جاتے تو پھر راستے میں کسی کی فصل دیکھ لیتا تو اس کو تیلی مار دیتا، یعنی آگ لگا دیتا، یا اس میں کھیتوں میں ایسے دوڑے لگاتا تھا کہ تاکہ یہ خراب ہو جائے، یا کسی کی گائے بھینس یا بکری وغیرہ راستے میں ہوتی تو تلوار اس کے ساتھ ہوتی، اس کے کونچے کاٹتی، کسی کے پیر کاٹتا تھا، یعنی نقصان پہنچاتا تھا مسلمانوں کے مال کو۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ یعنی شیوا کس کا ہے، منافقین کا شیوا ہے۔ اگر مسلمانوں میں اس قسم کی عادتیں ہیں تو اس کو اپنے آپ سے نکال کر توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ منافق کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی مال و جان کو نقصان پہنچاتا رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض آدمی وہ ہیں لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات، فی الحیات الدنیا، بات یعنی دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، وہ فصیح زبان اور چرب زبان آدمی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، بار بار قسمیں بھی کہتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ مسلمانوں کے خلاف بھرا پڑا ہے، لہٰذا وہ ظاہری باتیں ایسے اچھی کرتا ہے لیکن اس کے عمل جو ہے وہ اس طرح ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پھیرے آپ کی مجلس سے، سعى فی الارض، تو دوڑتا پھرے ملک میں یعنی زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں خرابی ڈالے، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں، یعنی جانوروں کو جس چیز کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ سبحانہ وتعالی ناپسند کرتا ہے فساد کرنے والوں کو، یعنی جو فساد پھیلاتا ہے اس کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی کو ایک تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے دل میں ایک غصہ ابھرتا ہے، اور پھر غصے کی ریئیکشن میں پھر وہ اس کو نقصان پہنچانے کی، جب اس کو کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے میرا اس طرح کام کیا ہے اور اس نے میرا نقصان کیا ہے، تو وہ پھر اس غصے میں آ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔
بعض اوقات وہ اس سے بھی زیادہ پھر اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا فساد پھیلنے کا اور جھگڑا بنانے کا یعنی بنیادی آدمی یہی ہوا کہ جس نے پہل کی اس میں، تو لہٰذا یہ فساد پھیلانے والا ہے۔ اور اللہ فساد نہیں پسند کرتا زمین میں کہ یعنی یہ فساد پھیل جائے، اس طرح حرکتیں کوئی کرے۔ لہٰذا اگر مسلمانوں میں کوئی ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر، یعنی اس کے اندر جو یعنی مخالفت ہے مسلمانوں کی مال و جان کی، اس کو وہ اور غصناک کر دیتا ہے کہ میں نے کدھر کیا ہے اور یہ کسی نے اور نے کیا ہوگا، اور یہ بہت ایسی بڑک کے باتیں کرتا ہے۔ تو اپنی جان کو اللہ کی یعنی گناہ پر سو کافی ہے اس کو دوزخ، فحسبہ جہنم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اس کی سزا کے لیے، کہ اس کو اس کے دل کو اور اس کے سارے بدن کو وہ سزا ملے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم میں جو جائے گا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس میں پھر کسی کو اچھائی نہیں مل سکتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ایک صحابی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، کافروں کو پتہ چلا تو وہ راستے میں اس کے سامنے آ گئے کہ کیسے جاؤ گے تم؟ لہٰذا اس نے ترکش سے تیر نکالے اور پھر ان کو خطاب کیا کہ میں تو تم سب میں سے زیادہ تیر انداز ہوں اور کوئی بھی مجھ سے نہیں بچ سکے گا، اور اگر جب میرے پاس اگر یہ تیر ختم ہو گئے تو پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور اگر اس سے بھی رہ جاؤں تو پھر جو مرضی ہے وہ کر لو۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا، لالچ بھی دی ان کو کہ میرے مکہ میں جو گھر بار اور دولت ہے تو وہ سب آپ کو دیتا ہوں، اس شرط پہ کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ، اور مجھے ہجرت کی اجازت دے دے، یہ سب کچھ لے لو۔ تو وہ راضی ہو گئے، وہ تو بس مال کے بھوکے تھے، بس ان کو پھر بتا دیا کہ میرا یہ گھر بھی تمہارا ہو گیا، اور اس میں جو میری دولت وغیرہ جو چیزیں پڑی ہیں وہ سب تمہاری ہو گئی۔ لہٰذا وہ اس پر راضی ہو گئے، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ جب مدینہ پہنچ گئے تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کے بدلے میں اور ہجرت کے لیے اپنے سارے مال کو داؤ پر لگا دیا، اور وہ اپنی جان کو چھڑا کر وہاں سے آئے اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی، اور نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں، اور یہ زندگی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت بھی ان کا اچھا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سب مومنوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ اعمال کافروں جیسے، کچھ منافقوں جیسے اور کچھ مومنوں جیسے یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن پورا بن جاؤ، مسلمان پورا کا پورا بن جاؤ، اپنا لین دین لوگوں سے یعنی اخلاق اور ہر ایک چیز تمہارا جو ہے نا اے مومنو، وہ اللہ اور اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، یعنی شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ وہ تمہیں ورغلا کر یعنی غلط راستے بتاتا ہے، چوری ڈاکہ، امانت میں خیانت، اور یعنی لوگوں کو دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ شیطان کی باتیں ہیں۔
لہٰذا اس کا مت مانو. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وہ تو چاہتا یہ ہے کہ تمہاری زندگی یہ بھی خراب کر دے اور آخرت بھی خراب کر دے، اور اس پر تلا ہوا ہے کہ تمہاری آخرت زیادہ خراب کر دے اور اپنے ساتھی بنا لے اور جہنم میں ساتھ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. لہٰذا ایسے کاموں سے اجتناب کرو اور صحیح مومن بن جاؤ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم بچلنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا. یعنی اگر یہ قرآن پاک تمہارے پاس آ گیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے اور اس کی سنتیں، اس کے یعنی سب کچھ سے تم واقف ہو گئے، اور اس کے بعد بھی اگر اس کے مخالف چل رہے ہو، تو پھر اللہ بہت زبردست ذات ہے، وہ تم سے بدلہ لے سکتے ہیں اور تمہیں جہنم میں داخل کر سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح نہ کرو اور توبہ کر لو. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ، فی ظلل من الغمام، ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جاوے قصہ، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب کام لوٹتے ہیں، یعنی آخر میں اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے. یعنی اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. یہ ایک محاورہ اللہ پاک نے فرمایا، کیونکہ کئی قوموں پر اللہ پاک نے یعنی بادلوں سے عذاب نازل فرمایا، اور ان کے اوپر بادلوں سے بجائے بارش کے آگ برسی. ایک قوم ایسی تھی کہ وہ بادل یعنی ان پر پہلے کہا سالی آ گئی، بارشیں بند ہو گئی، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو گئی. وہ لوگ اللہ سے یعنی بارش مانگ رہے تھے، اسی میں بادل آ گئے تو وہ خوشی خوشی یعنی ادھر چلے گئے، اور بادل کے وہ ٹھنڈی سی ہوائیں بھی ان کے اوپر لگ گئی، تو وہ ساری قوم گھروں کو چھوڑ کر ادھر چلی گئی. وہاں سے انہوں نے یعنی اللہ پاک نے آگ کے شعلے برسا دیے اور سب ہلاک ہو گئے. تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اس کا انتظار مت کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی مداوع نہیں ہوگا، پھر عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آیا ہوا عذاب پھر کیسے واپس ہو سکتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے جو آئے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اللہ عذاب کے فرشتے تمہارے اوپر بھیج دے، اس سے پہلے توبہ کر لو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.